ہمیشہ آپ نے پہلے جب تلاوت سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے اپنے گلے کے حساب سے اپنا لیول دیکھنا ہے کہ میں کس حد تک میرا گلے کا لیول ہے اور میں تلاوت کو کس لیول سے شروع کروں، اور آپ نے یہ اپنی گلے کا لیول ضرور دیکھنا ہے، اور وہ آپ کو میں پڑھ کے بھی دکھاؤں گا گلے کے 3 سٹیپ کیسے، گلے کا لیول کیسے ہم اپنے آپ کو جو ہے اس کو دیکھیں گے کہ میرا گلے کا لیول کس طرح کا ہے، تو میں کس لیول سے شروع کرتا ہوں۔ پہلا لیول یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جو کہ اس طرح ہم تلاوت کو سٹارٹ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا سٹیپ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے جی، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا لیول یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ اس لیول سے پڑھیں گے، جو ہم نے تیسرا لیول پڑھا تھا، جو یعنی کہ تیسرا آپ کو ہم ابھی سنایا ہے، بالکل گلے کے نیچے سے ہم نے رکھ کے پڑھا، یہ حلق سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ اس لیول سے تلاوت کو سٹارٹ کریں گے، تعوذ کو اور تسمیہ کو آپ نے دونوں ایک انداز میں پڑھنا ہے، جس ہم نے ابھی پڑھا تھا گلے کے حلق سے۔ تو آپ نے اگر اس لیول سے شروع کریں گے تو آپ کی تلاوت کے اندر بہت خوبصورتی آئے گی، اور آپ اپنی تلاوت کو پایہ تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، اور آپ کا جو گلے کا لیول ہے، اور اگر آپ اس انداز سے پڑھیں گے، اس لیول سے پڑھیں گے، تو آپ کے گلے کی گروتھ بڑھے گی، آپ کے گلے کا سانس، آپ کو جو بھی آپ کا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ ہمارا سانس لمبا نہیں ہوتا، آپ کا سانس پھر لمبا ہوگا جب آپ اپنے تلاوت کو اچھے طریقے سے سٹارٹ کریں گے، اچھے طریقے سے اس کا سٹارٹ لیں گے، پڑھیں گے، آگے عوام میں بیٹھنے والی عوام کو سنائیں گے، آگے والی عوام آپ کو دیکھے گی پنڈال کے اندر جو آپ تلاوت کرتے محافل میں بھی، کہ وہ سنیں گے کہ یار یہ واقعی قاری ہے۔ اگر آپ اس لیول سے اوپر والے لیول سے پڑھیں گے، وہ کہیں گے یار نہیں، یہ وہ چیز نہیں ہے۔ جو اگر آپ نیچے سے رکھ کے اوپر آتے ہیں نا، اس کا ایک الگ ہی لیول ہوتا ہے۔ تو اگر آپ ان چیزوں کے اوپر آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم قاری بننا چاہتے ہیں، تو آپ ان چیزوں پہ ضرور عمل کریں، اور اس کو مشق کریں، جتنی ہو سکے آپ مشق کیا کریں۔ کئی کہتے ہیں کہ ہمارا سانس لمبا کیوں نہیں ہوتا؟ وہ سانس لمبا اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ مشق نہیں کرتے۔ آپ جتنی زیادہ اس گلے کو خوراک دیں گے، گلے کی خوراک کچھ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، وہ ہے مشق۔ آپ نہ کہ آپ وہ کھانے پینے کی چیزیں کھائیں، کوئی یار ہم قاری صاحب نے کہا کہ گلے کی خوراک، وہ آپ کھانے پینے کی چیزیں کھانا شروع کر دیں، پھر آپ مجھے بتائیں کہ قاری صاحب نے یہ چیز کھائی تو ہمارا سانس لمبا نہیں ہوا۔ وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ آپ گلے کی خوراک مشق ہے، جتنی آپ مشق کریں گے آپ کا گلا اتنا مضبوط ہوگا۔ جتنی مشق کریں گے آپ کے گلے کا لیول، گلے کی گروتھ، گلے کی پک بڑھے گی اتنی۔ آپ سوچ لیں کہ میں مشق کرنا چاہتا ہوں، کس طرح سٹارٹ کروں؟ آپ 5 منٹ پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، 10 منٹ پڑھتے ہیں تھک جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ ایک ٹائم بنا لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب کے بعد پڑھ لیں، پر وہ اسی ٹائم پہ آپ نے روزانہ مشق کرنی ہے۔ اگر آپ کامیاب نہ ہوں تو پھر مجھے آپ بتائیے گا کہ قاری صاحب ہم نے روزانہ مشق کرتے ہیں، ہمارے گلے کی گروتھ نہیں بڑھ رہی، ہمارا سانس لمبا نہیں ہو رہا۔ وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ آپ مشق نہیں کر رہے۔ اگر آپ ایک ٹائم کنفرم کر لیں کہ میں نے روزانہ اس ٹائم پہ بیٹھ کے مشق کرنی ہے، تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آپ روزانہ 5 منٹ سے بھی سٹارٹ لیں، آہستہ آہستہ آپ 10 منٹ کے اوپر جاتے ہیں، 15 منٹ، آپ 15 منٹ 20 منٹ تک بھی مشق کریں روزانہ، آپ کے گلے کا لیول بڑھ سکتا ہے، آپ کا سانس لمبا ہو سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ویڈیو قرۂ کرام کے لیے، جو نئے قرۂ کرام آ رہے ہیں اس فیلڈ میں، تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ آپ ان باتوں پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ضرور کمنٹ میں بتائیے گا، لائک کریے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا انشاءاللہ العزیز۔ مزید آپ کو قرات کے حوالے سے میں انشاءاللہ ٹپس دیا کروں گا۔ اپنے بھائی قاری ذیشان حنیف آفیشیل کے نام سے اپنے بھائی کو یاد رکھیے گا، یہ چینل ضرور سبسکرائب کریں،
کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔